الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عزیزان گرامی، 22واں روزہ 23ویں رات یعنی کہ دوسری تاخرات ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تاخرات بھی گزر جائے گی۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہم نے آج سنی ہے، اس میں جنات کے ایک واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آج اسی واقعے کو اور جنات سے متعلق کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں جنات کا جو ذکر فرمایا، وہ اس لیے فرمایا کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جنات کو جو سرکش اور بدتر سمجھتے ہو، انہوں نے قرآن کو سنا تو قرآن پر ایمان لے آئے۔ تم لوگ جن کو بدترین اور بری مخلوق کہہ رہے ہو، تم ان سے بھی برے ہو کہ قرآن کو اتنا سننے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لائے۔ دیکھیے، جنات کے سلسلے میں کچھ تفصیلات کو سمجھیے۔ قرآن مجید میں جہاں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں روئے زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کہ اللہ، آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو روئے زمین پر خون ریزی کرے گی، جھگڑا فساد کرے گی؟ ہم آپ کی تسبیح، تحمید، تحلیل اور بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ بھئی انسان پیدا ہوں گے، وہ آگے جا کر فساد مچائیں گے، ہنگامے کریں گے؟ یہاں مفسرین نے جنات سے جڑی ہوئی تفصیلات کو بتایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کی مخلوق سے پہلے روئے زمین پر جنات بسے ہوئے تھے۔ ان جنات کو جو کام دیا گیا تھا فرما برداری کا، انہوں نے اس کام کو چھوڑا، آپس میں ایک دوسرے کا قتل و قتال، خون ریزی کا کام شروع کیا۔ بہت سمجھانے کے بعد جب یہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو ختم کرو اور جنگلات میں، پہاڑوں کے پیچھے جو بچ جائیں ان کو چھوڑو۔ یہاں سے فرشتوں نے سمجھا کہ وہ بھی اسی طرح کی مخلوق ہے، تو جیسے انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں یہ بھی آ کر یہی ہنگامے کریں گے۔ تو انسانوں سے پہلے جنات کی
مخلوق کو بنایا گیا، وہ بڑی تعداد میں رہتے تھے، اور وہ بھی آگ، پانی، مٹی، ہوا سے ہی بنے ہیں، لیکن انسان میں مٹی کا عنصر غالب ہے اور جنات میں آگ کا عنصر غالب ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اسی درمیان میں جنات کی بستیوں میں سے ایک چھوٹا سا جن بچہ، بہت ہی معصوم، رو رہا تھا، بلبلا رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو اسے ہم اپنے ساتھ لے کر آسمانوں پر آ جاتے ہیں، وہاں اپنے ساتھ رکھیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لے کر آ جائیے۔ یہ آسمانوں پر بچہ پہنچا جن کا، اور یہ بچہ بڑا ذہین تھا، فوراً اس نے سیکھنا شروع کیا۔ سیکھتے سیکھتے یہ بہت بڑا بن گیا، اور یہی بچہ جو بڑا بنا اور آدم علیہ السلام کو جو سجدے سے انکار کیا، ابلیس کو یہی بچہ ہے۔ لوگ ابلیس کے سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بڑا ذہین تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے، فرشتوں کا استاد نہیں تھا وہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اردو میں معلم لفظ جو لکھا جاتا ہے، زبر زیر اس پر نہیں لگایا جاتا ہے، تو جب بھی میم عین لام میم لکھا جاتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے معلم۔ معلم کے معنی استاذ کے، ٹیچر کے۔ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ پہلے کی اردو میں جو لکھا جاتا تھا وہ معلم نہیں، وہ لفظ تھا معلم۔ معلم لام کے زبر کے ساتھ، لام کے زبر کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں سکھایا ہوا۔ سکھانے والا اور سکھایا ہوا میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ معلم اسم فاعل کا صیغہ ٹیچر کے معنی میں، معلم اسم مفعول کا صیغہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں۔ تو پرانی اردو میں لکھا ہوا رہتا تھا معلم الملائکہ، فرشتوں سے سیکھا ہوا آدمی، لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں نے وہ معلم کا لفظ جو ہے معلم پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ شیطان ابلیس اتنا بڑا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا۔ فرشتوں کو کچھ پڑھانے کی ضرورت نہیں، جتنا ان کے لیے ضرورت ہے اللہ نے اتنا علم ان کو دے رکھا ہے، اور وہ اپنے کام میں مصروف ہے، ان کو کوئی دوسرا کام یا دوسری چیز کا مسئلہ نہیں ہے۔ پرانی اردو میں یا بھی اس طرح لکھی جاتی تھی، پرانی اردو میں یا اس طرح لکھی جاتی تھی کہ اکثر پڑھنے والے اسے غلط پڑھ لیتے تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ نماز میں ہل ہل کر پڑھ رہے تھے، ڈل رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر ڈل کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حدیث میں ہے۔ کہا حدیث کہاں؟ انہوں نے دکھایا، من امن منکم فلیخفف الصلاۃ، تم میں سے جو آدمی امامت کرے اسے چاہیے کہ وہ نماز ہلکی پڑھائے۔ ہلکی کو انہوں نے ہلکے سمجھ لیا تھا، وہ یا اس طرح کا اس طرح سمجھ لیا، وہ ہلکے پڑھاتے۔ تو ابلیس جو ہے وہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں سے سیکھا ہوا تھا، فرشتوں کو سکھانے والا آدمی نہیں تھا۔ اب سنیے کہ جنات انسانوں کے تابع ہیں، نبوت میں، رسالت میں انسانوں کے تابع ہے، اس لیے کہ جنات میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، رسول اور نبی ہمیشہ انسانوں میں آئے ہیں۔ اس لیے جنات وہ جو ہے رسولوں کے تابع ہیں، یعنی انسانوں کے تابع ہیں، انسانوں کے جو رسول ہوتے ہیں وہی ان کے رسول ہوتے ہیں، البتہ ان کی حکومت الگ ہے۔
باقی تمام مسائل میں وہ انسانوں کی طرح ہے۔ جیسے ہمارے لیے 5 وقتہ نماز ہے، ان کے لیے بھی 5 وقتہ نماز ہے، ہم نے یہاں نماز ادا کی، انہوں نے بھی یہاں نماز ادا کی ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب سنیے، مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جنات کا یہ کام تھا، یہ آسمانوں پر جاتے ہیں اور وہاں فرشتوں میں جو گفتگو ہوتی تھی اسے سن لیتے کہ بھئی حکم ہو رہا ہے کل آدمی کا جو ہے اس آدمی کی روح قبض کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ فرشتوں کو جو کام دیا جاتا تھا وہ آپس میں جہاں وہاں آسمان دنیا پر اوپر بات کرتے، یہ جنات سنتے، اور حدیث میں آتا ہے ایک جن کے نیچے ایک جن، ایک جن کے نیچے ایک جن، اس طرح زمین تک رہتے، اوپر سے بات سنتے، وہ اسے دیتا، وہ اسے دیتا، اس طرح نیچے تک آ جاتی، اور یہ باتیں لا کر وہ کاہنوں کے کان میں ڈال دیتا۔ کاہنوں کو جو نجومی ہوتے ہیں بتاتے ہیں کیا ہونے والا ہے، کل تمہارا پرسوں کیا ہونے والا ہے، ان کو بتاتے تو بتاتے تو یہ جنات یہ صحیح بات میں جنات میں غلط باتیں بھی ڈال دیتا۔ اب وہ کاہن جو بات بتاتا تو اس میں کوئی بات صحیح بھی نکل جاتی تو لوگوں کا کاہنوں پر جو ہے بڑا اعتبار ہو جاتا تھا نجوم۔ بھئی 100 میں سے ایک بات صحیح بھی نکل جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ ہارون رشید کے پاس ایک آدمی پہنچ کر کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ ہارون رشید نے فرمایا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس وحی بھی آتی ہوگی۔ اس نے کہا ہاں وحی آتی ہے۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت میرے دل میں تمہارے بارے میں کیا میں سوچ رہا ہوں؟ 2 بھی 2 4 ہو گئے۔ فوراً اس آدمی نے کہا کہ ابھی جبریل نے آ کر مجھے وہی سے بتایا کہ آپ میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں میں جو بھی کہوں گا جھوٹ کہوں گا۔ ہارون رشید ہنسنے لگا، ہاں یہی سوچا تو معلوم ہے، اتنی بات تو سب کو معلوم ہے، جب تھوڑا سا پتھر اٹھاتے ہیں تو کوا بھی اڑ کر چلے جاتا ہے، تو کیا کوے کو جبریل نے آ کر بتایا کہ بھی بھاگو ورنہ یہ آدمی مار دے گا، تم جو ہی جھکتے ہو کوا بھاگ جاتا ہے، چوڑی بھاگ جاتی ہے۔ تو جنات یہ کام کر رہے تھے، جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا گیا آسمانوں پر ان لوگوں کا آمد اور ان لوگوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ اگر کوئی چھپ چھپا کر جاتا تو اسے جو ہے شہاب ثاقب انگارے اسے مارا جاتا تھا۔ کسی نے اعتراض کیا ایک زمانے میں جنات تو انگار سے بنے ہیں تو پھر انگار سے ماریں گے تو انہیں کیسے مار لگے گا؟ ان اللہ والوں نے کہا آؤ تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں، تم مٹی سے بنے ہو نا؟ جی، مٹی کا ایک ڈھیرا لیا اور مارا، انہوں نے لگا ہے مار لگ گیا، انہوں نے کہا کہ تم تو مٹی سے بنے ہو تو مٹی سے کیسے مار لگا؟ یہ الزام نہیں چلا۔ تو شیاطین کا داخلہ بند ہو گیا اوپر، جب بند ہو گیا شیاطین کا داخلہ تو شیاطین میں یہ بات چلنے لگی کہ بھئی آخر ہمارا داخلہ جو رک گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آسمانوں پر جو ہمارے لیے شہاب ثاقب سے مارا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جنات نے میٹنگ کرنے کے بعد جگہ جگہ اپنے وفود کو اپنی ٹیموں کو بھیجا کہ بھئی جاؤ جا کر تحقیق کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آتے ہوئے مکہ المکرمہ کے قریب ایک جگہ وادی نخلہ میں نماز فجر کی پڑھا رہے تھے۔ یہ جنات جو ہے گھومتے پھرتے جو ٹیم نکلی تھی اس ٹیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کو جب سنا تو انہوں نے غور سے سنا۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے اس سورت میں فرمایا سورہ احقاف میں کہ جنات نے غور سے سنا اور جا کر اپنی قوم کو کہا کہ بھئی ہمارا جو داخلہ اوپر بند ہو گیا ہے وہ دراصل ایک نئے نبی آئے ہیں، وہ قرآن
سنا رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، ایسا کلام جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پچھلی کتابوں کا بھی تذکرہ ہے، وہ لوگ ایمان لے آئے، وہ فرشتے جو، وہ جنات جو تھے، وہ جو جنات حضور سے قرآن سنا انہوں نے، وہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا۔ قرآن نے یہاں پر یہ بتایا، اے مشرکین مکہ، دیکھو جنات کو جو تم بدترین مخلوق کہتے ہو، انہوں نے بھی قرآن کو سنا تو ایمان لے آئے، تم کب لوگ ایمان لے کر آؤ؟ آپ نے آسمانوں میں کبھی دیکھا ہوگا لوگ اسے کہتے ہیں کہ تارا ٹوٹ کے گرا، تارا ٹوٹ کے گرا۔ یہ تارا نہیں ہوتا ہے، آگ کی جو ہے ایک مار ہوتی ہے، جنات جو اوپر سننے جاتے ہیں ان کو فرشتوں کے ذریعے سے مارا جاتا ہے۔ 23ویں پارے میں سورہ صافات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب ان لوگوں نے قرآن سنا، اس پر ایمان لائے، پھر اپنے قوم میں جا کر ذکر کیا، پھر لوگ ایمان لائے، اور جیسے امت مسلمہ میں ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، جو کوالٹیز انسانوں میں ہیں وہی تمام کوالٹیز جنات میں ہیں۔ شریر جن رہتے ہیں جو لوگوں کو ستاتے ہیں، اور جنات میں بھی اسی طرح جیسے نکاح ہوتا ہے ہمارے یہاں، اسی طرح ان میں بھی نکاح ہوتا ہے۔ لیکن جنات کے سلسلے میں لوگوں میں بہت سی ایسی چیزیں بھی مشہور و معروف ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب ان تفصیلات کو یہاں پر سنانے کا موقع بھی نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ آپ جنات کے شر سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ شیطان کے چونکوں سے، وسوسوں سے پناہ مانگیے۔ اب پناہ مانگنے کا طریقہ ہے کہ آدمی بیت الخلا جاتے ہوئے دعا پڑھے، اور بیت الخلا سے نکلتے ہوئے دعا پڑھے، اور رات میں سوتے ہوئے دعائیں پڑھے، اور پاکی صفائی کا خوب اہتمام کرے، اس لیے کہ انسانوں کو خوشبو سے محبت ہے، اور جنات کو گندگی سے اور بدبو سے ان کو بڑی محبت ہے۔ اب جنات کی آبادی بھی ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی کے ہاتھ میں کوئی جن قبضے میں آ گیا ہے۔ کوئی جن کسی کے قبضے میں نہیں آتا۔ انسان تو انسان کے قبضے میں نہیں آ رہا ہے، تو جن کیسے کسی کے قبضے میں آتے ہیں؟ اس طرح کی جو چیزیں عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں وہ پورے خیالات ہیں۔ دراصل ایران میں بادشاہوں کو رات میں نیند نہیں آتی تھی، تو ان کو اب کے زمانے کی طرح رات میں گانا بجانے کا کوئی معقول نظام نہیں تھا، کہانیاں بولنے کا نظام تھا، کہ ایک آدمی بیٹھ کر ایک عجیب و غریب کہانی شروع کرتا، اتنی عجیب و غریب کہانی شروع کرتا کہ وہ کہانی سنتے سنتے سو جاتا۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بچپن میں اپنے نانی دادیوں سے بہت سی کہانیاں سنی ہیں، اور بہت سے تو کہانیاں نہیں ہوتے تھے، گھر کا ہی کوئی قصہ رہتا تھا، جنگل میں گئے، باغ ملا، یہ ملا، اس طرح بول کے وہ پوری کہانی ہونے سے پہلے بچے سو جاتے۔ پہلے تو کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں تھی نہیں، یہی کہانیاں تھی۔ تو ایران کے بادشاہوں کو یہ کہانیاں سننے کا شوق تھا، اور اسی سے وہ مشہور کتاب ہے الف اللیلہ، 1000 راتیں، یہ عربی کی کتاب ہے۔ ایک بادشاہ کو ایک آدمی نے 1000 کہانیاں سنائی، اس کا لمبا واقعہ ہے۔ یہاں یہ واقعہ بھی سنتے چلے، کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو آدمی مجھے کہانی سنا کر تھکا دے میں اسے منہ مانگے انعام دوں گا۔ اس زمانے میں ہر آدمی جا کر کہانی سناتا، پوری رات کہانی سنتا یہ آدمی، پھر کہتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب آدمی کتنی کہانی سنائے، وہ تھک کر آ جاتا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ میں بادشاہ کو تھکاؤں گا، اور بادشاہ مجھے اٹھا کر بھیج دے گا انعام
بادشاہ نے کہا بلا لو بھائی کون ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک آدمی گیا، اس نے جا کر کہا کہ بادشاہ میں کہانی سنانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ کہانی سنتے ہوئے آپ کو ٹھونگنی دینی ہوگی۔ ٹھونگنی کا مطلب پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ ایسا نہیں کہ میں کہانی سنا رہا ہوں آپ بیٹھے رہے تو مجھے نہیں آئے گی، آپ کو پوچھنا ہوگا پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک آدمی ایک جنگل میں جو شکاری تھا بہت بڑی جال لے کر نکلا۔ بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک جگہ گیا جہاں تیتر بٹیر بہت تھے، جال کو ڈالا اور دانے ڈالا۔ پھر کیا ہوا کہ بہت سے تیتر اس میں دانے کھانے کے لیے آئے، اس نے فوراً جال کو اٹھا دیا تو اب پورے تیتر اس جال میں پھنس گئے۔ بادشاہ نے کہا کوئی ٹھیک بات تو آگے ہوگی۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ تیتروں نے کسی طرح وہ جو تاگے کا یہ تھا جس میں قید ہوئے تھے، کسی طرح چونچ سے اس جال کو کتر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جال کو کترے تو تھوڑا سا سوراخ بن گیا، ایک تیتر پھر سے اڑا۔ تو بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک تیتر پھر سے اڑا۔ اس نے کہا پھر، اس نے کہا پھر، اس نے کہا پھر، اس نے کہا پھر۔ بادشاہ نے کہا کہ آگے کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلے ان تیتروں کو تو اڑ جانے دو، کہانی آگے تبھی تو بڑھے گی۔ بادشاہ نے کہا بھئی ایک ہی بار اڑا تو کہا کیسے اڑا دیں، کہانی نہیں جم پائے گی۔ یہ کہتا پھر، بادشاہ وہ کہتا پھر، یہ کی لفظ یہ بھی دہرا رہا وہ بھی دہرا رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم نے تو مجھے تھکا دیا، تمہیں چاہیے کہ اتنا انعام لو اور یہاں سے چلو۔ تو عزیزان اکرامی، آئیے اصل واقعے کی طرف۔ قرآن نے سورہ احقاف میں جنات کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد پوری ایک سورت قرآن مجید میں سورۃ الجن ہے جس میں جنات کے سلسلے کی باتیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اور بہت سے عورتوں میں یہ بات بھی مشہور ہے گھر میں رات میں سورہ جن نہیں پڑھنا چاہیے، جنات آ جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو قرآن ہے، آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی جنات آپ کے آس پاس بھٹک ہی رہیں گے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے مستقل فرشتوں کو آس پاس رکھا ہے۔ اگر وہ فرشتے نہ رہے تو یہ جنات آپ کو لے جا کر جنگلات میں پھینک دیں، بیابان میں پھینک دیں، دور لے جا کر چھوڑ دیں۔ فرشتے اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہے تو پھر غیروں کی حفاظت کے لیے بھی کیا رکھا ہے؟ غیروں کی حفاظت کا مطلب ہی نہیں جنات ان کو ستائیں گے ہی کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، تو وہ ان کو کیوں ستائیں گے؟ اپنی ٹیم کے آدمی کو کون کیوں ستائے گا؟ تو امت مسلمہ کو ستانا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جو ہے فرشتوں کی ایک بڑی تعداد انسان کے ساتھ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں 13ویں پارے میں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کی تفصیل میں پوری چیزیں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور اگر یہ تاخرات لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا جیسے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب آپ سوچئے کہ میں نے جو سورہ احقاف 26ویں پارے کی آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اللہ کفار کو بتا رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ جنات تو قرآن کو سن کر اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ بھی ہے تو جو ایک کفار کے لیے بات ہے، جنات کی بات ہے، تو نہیں، قرآن ہم سب کے لیے ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں تو اے حضرت انسان تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قرآن کے احکامات پر ایمان نہیں لاتے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ قرآن کے کتنے احکامات کو مانتے ہیں، کتنوں کو چھوڑتے ہیں؟ پہلے پارے میں اللہ نے یہودیوں کی بری عادتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب پر بعض احکامات پر ایمان لاتے اور بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں یہودیوں کی برائی ہے،
بھی رونا ہے کہ امت میں کتنے لوگ ہیں کتنی باتوں کو مانتے ہیں اور کتنی باتوں کو نہیں مانتے. بھائی وقت نماز میں کوئی 2 اڑا رہا ہے, کوئی 3 اڑا رہا ہے, کوئی رمضان میں 10 روزے اڑا رہا ہے, کوئی 15 روزے اڑا رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. قرآن مجید نازل ہوا ہے بعض خاص موقعوں پر خاص لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے, لیکن احکامات اور اس کے مفاہیم قیامت تک کے لیے. قرآن کی تلاوت پر اتنا ثواب کیوں ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں؟ کیوں ہے؟ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں نے چند دن پہلے ایک واقعہ بھی سنایا کہ قرآن کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ اس کے رسم الخط کا بھی کافی اثر ہے. آج لوگ قرآن مجید کو رومن انگلش میں پڑھ رہے ہیں. نہیں پڑھنے والوں سے بہتر ہے, مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن سیکھنا چاہے تو عربی رسم الخط میں بھی وہ قرآن مجید کو سیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کنڑا میں لکھا ہوا ہو ہم ایسا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, فرانس میں لکھا ہوا ہو, انگریزی میں لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے, جو نہیں پڑھ رہے ان سے بہتر ہے, لیکن ان سے میں کہوں گا کہ قرآن کا جو عربی رسم الخط ہے اس رسم الخط میں پڑھنے کی جو بات ہے, اس کا جو مزہ ہے, اس کی جو تاثیر ہے, اس کی جو برکتیں ہیں, اس کے جو انوارات ہیں, وہ دوسری لینگویج میں رومن میں لکھی ہوئی بات اس میں نہیں آ سکتی. اور سیکھنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں. علامہ شبلی نعمانی صاحب کو جب پتا چلا کہ فرانس میں فرانس زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض لوگوں نے بڑی گستاخیاں کی ہے, تو انہوں نے تقریباً 15 سے 17 دنوں کے اندر پوری فرانس زبان سیکھی اور ڈائریکٹ فرانس زبان میں لکھی ہوئی ان بیہودہ چیزوں کو پڑھ کر پھر اس کا انہوں نے جو ہے جواب دیا. یہ عشق نبی یہ ہوتا ہے. دعوے کر لینے سے اور کھانے میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اتنے تک مسئلہ نہیں ہے. عشق سے کہتے ہیں جب پتا چلا کہ میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ اس زبان کو سیکھا ہے 15 سے 17 دن کے اندر. اور آدمی میں جذبہ اور لگن ہو, تڑپ ہو تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر بے شمار فطری صلاحیتوں کو رکھا ہے. اور ڈاکٹر اقبال صاحب کے بقول نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. حاضرین بات لمبی ہو گئی, میں پھر سمیٹتے ہوئے آتا ہوں. قرآن کا تذکرہ چلا, یہ قرآن کے نزول کا مہینہ, یہ ان راتوں کا مہینہ, اور ان راتوں میں ہم لوگ ہیں, اس لیے قرآن پر توجہ دیں, قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں اور قرآن کے احکامات کی طرف آئیں. قرآن کی عظمت محبت لپیٹ کر دھواں دے کر قیمتی لکڑیوں کا گھر کے سب سے پاکیزہ علاقے میں رکھنے کا نام قرآن کی عظمت نہیں ہے. قرآن تو کھولیے, اسے پڑھیے, آنکھوں سے لگائیے, یہ قرآن چاہتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہم حضرات جو غفلتیں ہو چکی ہیں ان کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ شکریہ اللہ صلی اللہ علیہ شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد